بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ایمان اور کفر کا جو بیان ہے، اس حوالے سے جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالہ سے، مکی مدنی ہونے کے حوالہ سے، آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے گئے۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کس سے کہتے ہیں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان کس سے کہتے ہیں اور اسلام کس سے کہتے ہیں، یعنی ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے، یا اس کی کتنی قسمیں، یا جو بھی معاملات ہیں اسی کے اوپر ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ یہ سوال پیش کیا گیا کہ ایمان کس سے کہتے ہیں اور اسلام اور ایمان میں جو ہے فرق کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھیں کہ جو کچھ حضور سرور عالم نور مجسم شہنشاہ معظم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب خدائے بزرگ و برتر عز و جل کے پاس سے لائے، خواہ وہ حکم ہو یا خبر، ان سب کو حق جاننا اور سچے دل سے ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے اسے مومن و مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کے لغوی معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ البتہ صرف زبانی اقرار کرنا کہ جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں، اس سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اگلا سوال سماعت فرمائیں۔ مومن کتنی قسم کے ہیں؟ نیز فاسق فی العقیدہ کس سے کہتے ہیں؟ مومن کی کتنی اقسام ہیں اور فاسق فی العقیدہ جو ہیں وہ کس سے کہتے ہیں؟ اس حوالہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ مومن دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مومن صالح اور مومن فاسق، یعنی مومن دو قسم کے، ایک ہے مومن صالح اور نمبر 2 مومن فاسق۔ مومن صالح یا مومن مطیع وہ مسلمان ہے جو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کا پابند بھی ہو، خدا عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، شریعت کے خلاف نہ کرتا ہو۔ اور مومن فاسق وہ گئے جو احکام شریعت کی تصدیق اور اقرار تو کرتا ہو مگر اس کا عمل ان احکام کے برخلاف ہو جسے وہ مسلمان جو نماز روزہ کو فرض تو جانتے ہیں مگر ادا نہیں کرتے، وہ مسلمان جو نماز اور روزے کو فرض تو جانتے ہیں مگر ادا نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ یہ مومن فاسق ہے، یہ مومن صالح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومن فاسق ہے۔ اسی طرح فاسق فی العقیدہ وہ شخص ہے جو دعوی اسلام کے ساتھ ساتھ مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اسی کو بد دین، گمراہ، بد مذہب اور بھٹکا ہوا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سوال کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ فاسق فی العقیدہ کسے کہتے ہیں، یہ اس کی تشریح آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ ایمان کی دو قسمیں، کتنی قسمیں؟ مومن صالح، مومن فاسق، اس کی بھی تعریف سماعت فرمائی، مومن فاسق کی بھی۔ اور فاسق فی العقیدہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا۔ اگر آپ پیارے بھائیوں میں سے جو اس طرح کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ موضوع جو تھا نا، یہ کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن صرف اصلاح کرنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے یہ ہم لوگوں نے یہ ٹاپک شروع کیا تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے اندر جمع ہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کے اندر تو نہیں جمع جو مومن فاسق ہیں، یا ایسے لوگوں کے اندر تو نہیں جمع جو فاسق فی العقیدہ ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگوں میں اگر آپ لوگ ہیں
تو خدا را میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں، ایسے پلیٹ فارم کے اوپر جائیں جو مومن صالح کا پلیٹ فارم ہو۔ تو خدا را اور علماء کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے کہ اتفاق رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو سرزد ہم لوگوں سے ہونی ہے۔ ہم نہ تو کوئی فرشتے ہیں، نہ کوئی نبی ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے غلطی ہونی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت بڑی۔ حضرت صاحب کوئی غلطی ہو بھی جائے، مجھ سے ہو جاتی ہے تو میں بھائی سب کے ہاں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں توبہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو خدا را جن حضرات سے جذبات میں آ کر کوئی غلطی وغیرہ ہو بھی جاتی ہے تو آپ اپنی غلطی کو سدھاریں، ڈٹ نہ جائیں بلکہ مان لیں، بلکہ کیا کریں، مان لیں اور توبہ کر لیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اگلا سوال سماعت فرمائیں۔ سوال ہوتا ہے اعمال بدن ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ اعمال بدن ایمان میں داخل ہیں یا نہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اصل ایمان کس کا نام ہے؟ صرف تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے آپ لوگوں نے تصدیق کی، یہ ایمان کی اصل ہے۔ اعمال بدن اصلاً ایمان کا جزو نہیں۔ ہاں، بعض اعمال جو قطعاً ایمان کے خلاف ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند یا سورج وغیرہ کو سجدہ کرنا، یا کسی نبی یا قرآن کریم کی یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامات میں ہیں، جیسے زنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے زنا، وہ دھاگا یا وہ ڈوری جو ہندو کے گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ تو خدا را یہ جو معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات سے آپ بچیں، یہ جو ہیں یہ غلط چیزیں ہیں اور یہ شریعت کے دائرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح باندھنا سر پر چوٹیا، وہ چند بال جو بچے کے سر پر منت مان کر ہندو رکھتے ہیں، یہ رکھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچیں۔ جس شخص سے یہ افعال صادر ہوں اسے از سرے نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ جو معاملات، یہ جو میں نے بیان کیے، اگر یہ لوگ اس طرح کی کام کاج میں آپ مرتکب ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، جو بھی میرے مسلمان بھائی اور باقی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کے یہاں صرف یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سیدھا کریں، ایک رب کی عبادت کریں، جن کو آپ کہتے ہیں یہ خدا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہیں، بھئی آپ نے ان کو خود تیار کیا ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ تو خدا را آپ اپنے آپ کو سدھاریں، زندگی اچھی گزاریں، اور ہمیشہ کی زندگی خلوی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ایک کرائے کا گھر ہے۔ یہاں پر مالک مکان جو ہے وہ ہمیں ٹائم دے دیتا ہے کہ 10 دن 5 دن کے بعد آپ نے گھر خالی کر دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمارا ٹائم مقرر کیا نا دنیا کے اوپر، جب وہ ختم ہونا ہے تو ہم لوگوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیں ایک سیکنڈ، ایک سانس کا بھی ہمیں موقع نہیں ملنا، ایک سانس کا بھی ہمیں موقع نہیں ملنا۔ اگلا سوال ہوتا ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے یا نہیں؟ یعنی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سوال پیارے بھائیوں نے کیا ہے کہ ایمان کبھی بڑھ بھی جاتا ہے یا کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جواب سماعت فرمائیں۔ ایمان کی کوئی ایسی شے نہیں جو بڑھے یا گھٹے، اس لیے کہ کمی و بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی وغیرہ رکھتا ہو، جبکہ ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق نام ہے دل کی ایک کیفیت کا جسے یقین کہا جاتا ہے۔ البتہ ایمان میں شدت و ضعف کی گنجائش ہے، یعنی
کمال ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعی ایمان پر غالب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعی ایمان پر کیا ہے؟ غالب ہے، غالب ہے۔ آخری سوال سماعت فرمائیں، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ شرائط کیا ہے؟ شرط کیا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ جو عیسائی، یہودی، نصرانی، جو ہندو بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کے خدا کہنے والے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی محبت جاگے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے، وہ شرط بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آیا کہ کن چیزوں کا تصدیق کرنا، ماننا جو ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سوال کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں، اقرار لسان یعنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا تاکہ دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھیں۔ اپنی زبان سے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں یا میں مسلمان ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور مسلمان اس کے ساتھ اہل اسلام جیسا جو ہے سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اہل اسلام جیسا سلوک کریں۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہو، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بغیر شرعی مجبوری کے کلمہ کفر وہی ہے۔ وہی شخص اپنی زبان پر لائے گا جس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا اقرار کر لیا اور جب چاہا انکار کر دیا۔ اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں ہے، یعنی اس طرح کے معاملات نہ کرے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور دل میں کچھ کہہ رہا ہے، اور بعد میں جا کے کہتا ہے جی میں تو بھائی زبان سے ویسے کہہ رہا تھا لیکن دل، اس سے بچیں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، اسی کا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، اسی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ منافق جو ہیں زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا جو ہمارا ترجمہ اور تفاسیر چل رہی ہے اس میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا، نہیں سنتے نہیں دیکھتے، ہماری ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، کہ وہاں پر منافقوں کی علامات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم تو بھائی مسلمان ہیں۔ جب شیاطین کے پاس چلے جاتے تو کہتے بھائی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ بھی اس طرح کا معاملہ نہ کریں، اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز باقی چند سوال جو آئیں گے اسی حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔